سلف کی زندگی کیسی تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، ایک دفعہ ایک شخص ان سے کہنے لگا حضرت آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر آ کر کھانا کھائیں۔ اصرار کیا، حضرت چلے آئے، راستے میں گئے ساتھ لے کر گھر پہنچے۔ اب وہ حضرت کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ گھر لے کر گئے اور پھر کہا حضرت وہ تو میں گھر میں بتا نہ سکا، گھر والوں نے تو کوئی کھانا وغیرہ نہیں بنایا، تو پھر کبھی آپ آؤ گے تو پھر آپ کو کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے دعوت دی تھی، میں آ گیا، نہیں پکا کچھ نہیں۔ حضرت جانے لگے، جب گھر تک پہنچ گئے اندر داخل ہوئے پھر یہ آ گیا، کہا نہیں حضرت کچھ پکا ہوا تھا گھر میں، مجھے یاد نہ رہا۔ گھر والوں نے کہا نہیں تھوڑا سا اور بھی ہے گھر میں تیار ہے، تو حضرت چلو آتے، تو پھر اصرار کیا، حضرت پھر آ گئے ابو عثمان حیری۔ جب گھر میں پہنچے پھر اس نے کہا نہیں وہ تو بچے کھا گئے حضرت، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت پھر آنے لگے، راستے میں آئے تو یہ قدموں میں گر گیا، حضرت میں آپ کے اخلاق جانچنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں دیکھا، آپ کو بلایا پھر بھیجا پھر بلایا، لیکن آپ کی پیشانی پہ کوئی بل بھی نہیں آیا۔ حضرت اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خوبی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے، اپنی طرف نہیں کرتے۔ فرمایا بھائی یہ بات تو کتے میں بھی ہے، بلاؤ تو آ جاتا ہے، واپس کرو تو چلا جاتا ہے، پھر بلاؤ تو آ جاتا ہے، یہ تو کوئی خوبی نہیں، آپ نے بلایا ہم آ گئے، آپ نے بھیجا ہم چلے گئے، اللہ ہمیں اخلاق عطا فرماتے۔ یہی ابو عثمان حیری راستے سے گزر رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، رواه أحمد في مسنده، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑھا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار باتیں ایسی ہیں اگر یہ آپ کو حاصل ہو جائیں، گویا دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی اور کوئی چیز گویا آپ سے نہیں چھوٹی۔ نمبر ایک، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر دو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر تین، حسن و خلیقت، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا۔ نمبر چار، عفت فی طعمت، اور رزق حلال کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، حرام سے اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ روایت طبرانی میں اور مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں نقل فرمایا کہ اس روایت کی سند حسن درجے کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بیان فرمائی۔ اگر یہ چار باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی
اور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ گویا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سب مل گئیں جس میں یہ 4 باتیں ہوں، تو ہماری کوشش ہو کہ یہ 4 خوبیاں ہماری زندگی میں آئیں۔ سب سے پہلی خوبی حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، امانت کی حفاظت۔ اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں، کوئی اگر کسی کے پاس مالی امانت رکھوائے اس کی بھی وہ حفاظت کرے، اگر کسی کے پاس کسی کے راز کی امانت ہے وہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ منافق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ مومن کی علامت کیا ہے کہ اس کی زندگی میں امانت داری اور سچائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جس آدمی میں امانت داری نہیں گویا اس کا ایمان نہیں، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں گویا اس میں دین نہیں۔ تو صحابہ اور سلف میں اللہ نے دونوں صفات رکھی تھیں، سچائی بھی امانت داری بھی، اور جس آدمی میں یہ صفات موجود ہوں آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہی ہے، اگر زندگی میں امانت داری ہو تو اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ، اس میں انہوں نے قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی مارستان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اپنے دور کے محدث گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حرم گیا تو ان دنوں میں میرے اوپر قحط سالی تھی، میرے پاس کچھ نہ رہا، تنگ دستی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، جو کچھ تھا وہ خرچ ہو گیا، حالات ایسے آئے کہ میرے پاس کچھ نہ رہا۔ ایک دفعہ میں حرم سے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک تھیلی ملی، جب میں نے وہ تھیلی اٹھائی تو وہ خوبصورت تھیلی تھی اور وہ ریشم کی بنی ہوئی تھی، اور اوپر سے جو اس کو باندھا ہوا تھا وہ بھی ریشم کے ایک رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ تو جب میں گھر لے کر گیا وہ خوبصورت تھیلی کھولی تو اس میں 500 دینار تھے۔ دینار سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں، تو 500 دینار بہت بڑی رقم تھی۔ تو جب یہ مجھے ملی تو دل میں خیال آنے لگا کہ کیوں نہ اس کو اپنے استعمال میں لے آؤں، میں تنگ دست بھی ہوں، فقر و فاقہ بھی ہے، ضرورت مند بھی ہوں، اور مجھے راستے سے ملی ہے تو اپنے استعمال میں لے آؤں۔ لیکن فوراً خیال آیا کہ نہیں، یہ کسی مسلمان کی ہوگی تو اس تک لوٹانا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تو میں اس کو تلاش کر کے یہ تھیلی اس تک لوٹاؤں گا۔ اب کہتے میں اسی راستے سے گزرتا، انتظار کرتا، ٹھہرتا کہ اگر کوئی مل جائے تلاش کرنے والا تو میں یہ تھیلی اس کو دے دوں۔ فرماتے ہیں 1-2 دن گزرے، اچانک ایک بوڑھا آدمی ملا اور وہ تلاش کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کی کیا گم ہوئی؟ اس نے کہا میری تھیلی گم ہوئی ہے، اور اس میں میرا بہت قیمتی سامان بھی تھا، اس میں ہیرے کا ایک ہار بھی تھا اور 500 دینار بھی تھے۔ کہا جو آدمی مجھے لوٹائے گا تو میں اس کو اپنی طرف سے بڑا انعام بھی دوں گا، اس لیے کہ بڑا ہی خوبصورت اس میں قیمتی ہار تھا اور 500 دینار سونے کے تھے۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ تھیلی اسی بابا جی کی ہے، تو میں نے اس بابا سے کہا آپ مجھے نشانیاں بتا دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، میں یہ تھیلی آپ کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے نشانیاں بتائی، تھیلی کی رنگت بتائی، جس دھاگے سے باندھا گیا تھا، جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ بتائی، اندر موجود دینار بتائے، ہار بتایا، تو سب باتیں ٹھیک تھیں۔ تو قاضی ابو بکر نے وہ تھیلی اس بابا کو دے دی۔ بابا نے انعام دینا چاہا، حضرت نے انعام نہیں لیا، اس نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں آپ یہ انعام قبول فرمائیں، آپ کے واسطے سے یہ تھیلی ملی، کسی اور کے پاس جاتی ممکن ہے وہ تھیلی ہی نہ لوٹاتا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ میرا دینی فریضہ تھا کہ میں آپ کی چیز آپ کو لوٹا دوں، تو انہوں نے اس سے انعام نہیں لیا۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میرا ایک سمندری سفر ہوا، تو کشتی میں ہم سب ساتھی تھے، اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی، پانی کشتی میں داخل ہو گیا، کشتی کے تختے ٹوٹ گئے، جو کشتی میں موجود تھے وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ اللہ کا کرنا ایک تختے پر قاضی ابو بکر باقی رہا۔ کہتے میں پانی کو آہستہ آہستہ ہلایا تو ایک جزیرے تک پہنچ گیا۔
جزیرہ کہتے ہیں اس کو کہ ارد گرد پانی ہو، درمیان میں خشک جگہ ہو۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ جو جزیرہ تھا اس میں آبادی بھی تھی، ایک محلہ آباد تھا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا یہیں ٹھہرتا ہوں، اور اگر کوئی قافلہ پیچھے سے نظر آیا، کوئی اور لوگ جانے والے مل گئے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی منزل پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں جزیرے میں آیا، اب میں تلاش کر رہا تھا، دیکھوں کوئی مسجد مل جائے تو میں وہیں ٹھہر جاؤں۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے اس جزیرے میں ایک چھوٹی سی آبادی تھی، وہاں ایک کچی مسجد تھی۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وہیں میں نے تھوڑا آرام کیا۔ جب نماز کا ٹائم آیا، انہوں نے دیکھا مسافر ہے، پوچھا عالم ہو؟ کہا جی ہوں۔ کہا جی آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں۔ آپ نے کوئی کہا ہمارے اندر کوئی عالم نہیں ہے، تو آپ عالم ہیں، آپ پڑھائیں۔ قاضی ابو بکر نے مغرب عشاء نماز پڑھائی، اگلے دن فجر پڑھائی، تو وہ سب بڑے متاثر ہوئے حضرت کی قرات سے، علم سے۔ تو ان سب نے کہا آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، ہمارے اس جزیرے میں کوئی عالم نہیں ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے والا، دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں، اگر آپ یہیں ٹھہریے ہمیں آپ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ قاضی ابو بکر بزار کہتے ہیں میں وہیں ٹھہر گیا۔ چند دن میں وہاں ٹھہرا تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں شادی کر لیں، ہمارے یہاں گھرانے میں ایک شخص ہے جس کا انتقال ہوا ہے اور اس کی بچی ہے، جوان ہے، اس نے وصیت کی تھی کوئی نیک رشتہ ہو تو فوراً نکاح کر دینا، تو ہم چاہتے ہیں آپ کا یہی نکاح ہو جائے اور آپ یہیں بچوں کو دین کی تعلیم دیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ تو فرماتے ہیں محلے والوں نے زور لگایا تو قاضی ابو بکر رشتے پہ راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جب پہلی رات وہ اپنی گھر والی کے پاس گئے تو جیسے ہی نظر پڑی تو وہی ہار جو وہ تھیلے کے اندر تھا، جو تھیلا ان کو مکہ میں ملا تھا، وہی قیمتی ہار انہوں نے دیکھا تو وہ اس لڑکی کے گلے میں تھا۔ تو یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ تو ہار میں نے بابا کو واپس کیا تھا مکہ میں، اور یہ اس جزیرے میں یہ ہار کیسے پہنچ گیا؟ تو اب یہ اسی ہار کو دیکھتے رہے، وہی سوچتے رہے، تو لڑکی سے کوئی بات چیت انہوں نے نہیں کی، تو بس اسی بارے میں فکر مند تھے، وہی خیالات، وہی واقعہ ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ پھر رات گزری، یہ واپس آ گئے۔ لڑکی نے اپنے رشتہ داروں سے کہا جس سے تم نے نکاح کیا تو وہ تو رات آیا لیکن مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے؟ آپ کا نکاح ہوا تھا لیکن آپ نے توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ جو اس لڑکی کے گلے میں ہار تھا، جب میں مکہ میں تھا تو مجھے یہ ہار ایک تھیلے میں ملا تھا اور میں نے وہاں واپس کیا تھا، تو میں سوچنے لگا یہ ہار وہاں سے ادھر کیسے پہنچا؟ ایک جزیرہ ہے، ارد گرد سب ایک پانی ہی پانی، یہاں کیسے پہنچا؟ تو بس میں وہ واقعہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے ہی وقت گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا تم ہی ہو جس نے یہ ہار واپس کیا تھا؟ قاضی ابو بکر نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ جب یہ بات کی تو سب نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں مجھے اور حیرت ہوئی کہ سب نے خوشی میں کہا نعرہ تکبیر، سب نے اللہ اکبر کہا۔ میں نے کہا جی آپ لوگوں نے کیوں لگایا؟ کہا جس کی وہ تھیلی تھی جو آپ نے واپس کی تھی بابا جی کو، وہ اس لڑکی کا والد تھا، اور اس لڑکی کے اس والد نے بابا نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں ایسا امانت دار دیانتدار انسان نہیں دیکھا جیسا مجھے مکہ میں وہ شخص ملا جس نے میری تھیلی واپس کی۔ تھیلی میں یہ قیمتی ہار بھی تھا، 500 دینار سونے کی اشرفیاں بھی تھی، اس نے نہیں لی، 1 درہم بھی مجھ سے انعام میں نہیں لیا۔ میں نے زندگی میں ایسا امانت دار، ایسا سچا انسان نہیں دیکھا۔ وہ بابا دعا کرتا تھا یا اللہ اس سے میری دوبارہ ملاقات کرا دے، میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کراؤں گا، میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کراؤں گا۔ یا اللہ میں نے زندگی میں ایسا دیانتدار سچا انسان نہیں دیکھا، اتنی بڑی رقم اس نے مجھے واپس کر دی، کاش وہ مجھے دوبارہ مل جائے۔ تو میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ ایسا دیانتدار آدمی میرا داماد بن جائے اور میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں۔ تو کہا یہ اس بابا کی بڑی خواہش تھی، چند دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جان بھی بچا دی، سارے سمندر میں ڈوب گئے، قاضی ابو بکر بزار کی جان بھی بچی، اللہ نے مسجد کی امامت بھی عطا کر دی، شادی بھی ہو گئی، اور وہی ہار دوبارہ ان کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں وہ لڑکی میرے نکاح میں تھی، چند سال گزرے، اللہ نے مجھے ان سے 2 بچیاں عطا فرمائیں، پھر اس کا انتقال ہو گیا تو وہی ہار دوبارہ میری ملکیت میں آ گیا۔ یعنی امانت پہ چلے، اللہ نے ہار بھی واپس لوٹا دیا، شادی بھی ہو گئی، جان بھی بچ گئی، خوبصورت بچیاں بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ تو سب سے پہلی بات کیا تھی؟ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت۔
کہ 4 خصلتیں جس میں ہوں گی، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، جس میں 4 باتیں ہیں اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں عطا فرما دی. تو سب سے پہلی چیز حفظ و امانت، امانت کی حفاظت. جو آدمی امانت داری میں، دیانتداری میں زندگی گزارتا ہے، رب العالمین اس کو اور عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. انمول واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک فیکٹری کے اندر وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے مزدوروں کو ہم مکان بنا کر دیں. جب مکان تیار ہو گئے، اب ضرورت تھی کہ کوئی بجلی کا اچھا ماہر کاریگر ملے اور پورے مکانات کے اندر وہ وائرنگ کر دے. تو اب انہوں نے مختلف لوگوں کو بلایا کہ بھئی اس میں کتنی تار لگے گی. تو مختلف آتے گئے، کوئی کہتا جی 1500 گز تار لگے گی، کوئی 1200 گز تار لگے گی، کوئی بتاتا جی 1300 گز تار لگے گی. ایک شخص آیا، محمد منیر نام تھا. اس نے جب مکان دیکھا، اس نے کہا اس میں تقریباً 500 گز تار لگے گی. انہوں نے کہا بھئی بڑے بڑے ماہرین آئے، کوئی 1200 1300 1500 گز، اور تو کہہ رہے نہیں صرف 500 گز لگے گی. کیا تجھے تجربہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے تجربہ ہے، آپ مجھے ایک مکان دے دیں، میں اس مکان کی پوری کی وائرنگ کرتا ہوں اور سب تاریں لگا دوں گا، آپ دیکھ لینا کتنی لگتی ہیں. انہوں نے ایک مکان اس کو دے دیا. محمد منیر نے اس میں کام کیا تو 500 گز میں بھی 50 گز تار بچ گئی. 450 گز تار کے اندر پورے مکان کے اندر بجلی کا کام ہو گیا. 50 گز پھر بھی بچ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا، اس کو بلایا، کہا ہم آپ کو 150 مکانات کا ٹھیکہ دیتے ہیں، اس سب میں بجلی کا کام آپ کرو گے، اس لیے کہ آپ امانت دار آدمی ہو. ہم نے جتنے لوگوں کو بلایا، کوئی 1200 گز، کوئی 1400 گز کہتا تھا، آپ نے 500 گز کہا اور اس میں بھی 50 گز بچ گئی. تو 150 مکانوں کا ٹھیکہ بھی مل گیا اور اسی فیکٹری کے اندر اس کو مینیجر بھی بنا دیا. جو امانت پہ چلتا ہے رب العالمین یوں عطا فرماتا ہے. ہمارا ذہن یہ بنا کہ جب تک خیانت نہیں کریں گے پیسہ بڑھے گا نہیں، جب تک کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے تو مال 2 کی جگہ 4 نہیں ہوگا، جب تک کسی کا مال کھائیں گے نہیں تو ہمارے بزنس میں، کاروبار میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ شیطان کی چال ہے. امانت پہ چلیں، دیانت پہ چلیں، رب اس سے زیادہ عطا کرے گا. عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں کہ جہاں سے میں گاڑی کا کام کراتا تھا، گاڑی کے اے سی صحیح کرواتا تھا تو اس شخص کے پاس بڑی لائن لگی ہوتی تھی. محمد زاہد نام تھا، نوجوان تھا، بادشاہ تھا، دیندار تھا. تو کہتے ہیں جب بھی اس کے پاس جاتا کام کے لیے تو بڑی رش ہوتی، کافی دیر کے بعد گاڑی کا نمبر آتا. تو ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا آپ گاڑی چھوڑ دو، میں چیک کر لوں گا. تھوڑی دیر بعد جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اے سی آپ کا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا کوئی خرچہ نہیں ہوا، کوئی تاریں ہری ہوئی تھی، ان تاروں کو آپس میں جوڑا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہوا. تو اس نے کہا اگر آپ کہتے 2000 لگا، 4000 لگا، میں تو آپ کو دے دیتا، لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا ہمارا دین سچائی سکھاتا ہے. کہا عطاء الحق صاحب یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، یہ اتنے سارے لوگ ہیں، باقی ساری دکان والے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے پاس جو یہ الحمدللہ ایک رش ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، میری دیانتداری ہے، میری سچائی ہے. جو خرچہ ہوتا ہے میں وہی خرچہ بتاتا ہوں، 1 روپیہ اضافی نہیں لیتا. اس لیے میرے پاس اتنی رش ہے کہ آگے ہفتوں تک کام میرے پاس پڑا ہوا ہے. جو سچائی پہ چلتا ہے اس پہ فقر و فاقہ نہیں آتا، تنگدستی نہیں آتی. اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے. آج ہوتا کیا ہے؟ پرچی بنانے کے لیے گئے، سامان خریدا 3000 کا، لکھواتے ہیں جی پرچی بناؤ 5000 کی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ علیم بذات صدور ذات کو، جس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کیا کرامن کاتبین بیٹھے لکھ نہیں رہے؟ کیا زمین اور آسمان کے فرشتوں کو موت آ چکی ہے؟ کیا کائنات کی یہ سرزمین گواہی نہیں دے گی؟ کیا انسان کے اعضاء قیامت کے دن نہیں بولیں گے؟ تو چند ٹکے تو آدمی کما لیتا ہے، لیکن خیانت کا یہ مال پھر کبھی کورٹ کچہریوں میں نکلتا ہے، کبھی تھانوں میں نکلتا ہے، کبھی بیماریوں میں نکلتا ہے، کبھی مصیبتوں میں نکلتا ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی میں نکلتا ہے. کمایا تھا 2000، چلا گیا 20000. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 باتیں. سب سے پہلی بات حفظ و امانت، امانت کی حفاظت. جس شخص میں یہ دیانتداری ہو، رب العالمین کی اس کے ساتھ خصوصی نصرت اور مدد ہوتی ہے. اللہ ہر موقع پہ نوازتا ہے، اور خیانت کی سزا کبھی اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں واقعہ لکھا. چند تاجر تجارت کی غرض سے نکلے، راستے میں ایک تاجر کا انتقال ہو گیا. قبر کھودتے اس کے لیے، نیچے سے اژدہا نکلتا، دوسری جگہ کھودی وہاں اژدہا، تیسری جگہ کھودی وہاں اژدہا. بات سمجھ نہیں آ رہی، جہاں کھودتے ہیں بڑا اژدہا نکلتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے کہا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ اژدہا نکل رہا ہے، تم ساری زمین کھود دو گے تب بھی یہ نکلے گا، تو لہٰذا بس کسی ایک قبر میں اس کو ڈال دو. جیسے ہی قبر میں ڈالا گیا وہ اژدہا نکلا، اس کے پورے جسم کے ساتھ لپٹ گیا. انہوں نے جلدی سے قبر بند کی، واپس آ گئے. اب کہتے ہیں جب ہم تجارت سے واپس آئے اس کے گھر، اس کے بچوں سے ہم نے تعزیت کی. گھر والی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، ہمیں سمجھ نہ آیا کہ جہاں قبر کھودتے تھے ایک بڑا اژدہا نکلتا، آخر اس کی زندگی کا گناہ کیا تھا؟ اس کی گھر والی نے روتے ہوئے کہا یہ خیانت کرتا تھا. یہ غلے کی بوریاں ہوتی تھیں، اس میں اوپر اچھا اچھا غلہ رکھ دیتا، نیچے سے غلہ نکال دیتا، 2 نمبر ڈال دیتا. جیسے آج کل ہے آم کی پیٹی لو، اوپر چند آم ٹھیک ہے، نیچے آم خراب ہے. ٹماٹر کی پیٹی لو، اوپر ٹھیک ہے، نیچے 2 نمبر ہے. ہر چیز میں آج مسلمان 2 نمبری کر رہا ہے. تو کہا یہ خیانت کرتا تھا. بیوی کہتی ہے میں شوہر کو منع کرتی لیکن وہ باز نہ آتا. یہ جو اللہ نے اس کو سزا دی ہے، اس کی خیانت پہ سزا دی. یہ جو کائنات کا نظام ہے اسے اللہ چلا رہا ہے اور رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ کی صفت خبیر، اللہ کی صفت بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا. چیونٹی چل رہی ہے نا، اٹھاؤ اس کی ٹانگیں ہمیں نظر نہیں آتی، رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے. چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ساری مخلوق اللہ کے سامنے، مخلوق کا ہر عمل اللہ کے سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا خیانت کی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی. اس لیے پہلی صفت ہماری زندگیوں میں آ جائے حفظ و امانت، دیانتداری ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. مکافات عمل میں واقعہ ایک شخص تھا سیالکوٹ کا رہنے والا. وہ ہوٹلوں سے پتی جمع کر دیتا استعمال شدہ، پھر اس پتی کو خشک کرتا دھوپ میں، اور پھر اس کو دوسری پتی لیتا اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے بھیجتا تھا. پتی میں رنگ ڈال دیتا، رنگ ملا کر اس کو پھر دھوپ میں رکھتا. جب وہ بھی خشک ہو جاتی تو دوسری پتی کے ساتھ اس مستعمل پتی کو ملا لیتا اور اس طرح یہ پتی فروخت کیا کرتا تھا. بظاہر دیندار تھا، لوگوں نے منع کیا اس کو، لیکن وہ اپنے فعل سے باز نہ آیا. ایک بیٹا تھا اکلوتا. جب بیٹا عین جوانی کو پہنچا، 22 سال عمر ہو گئی، شباب میں تھا، بڑی امیدیں تھی مستقبل میں کما کے دے گا، میرا دست و بازو بنے گا. اس بیٹے کی کمر پر ایک پھوڑا نکلا، دانہ نکلا. وہ بگڑتے بگڑتے چند مہینوں میں کینسر بن گیا. کینسر بنا، اس نے جتنی دولت اس راستے سے جمع کی تھی وہ سارا سرمایہ، سارا پیسہ بیٹے کے علاج پہ لگا دیا. 3 سال تک بیٹا بیمار رہا، ساری دولت لگ گئی. 3 سال کے بعد بیٹا بھی مر گیا. جو مال حرام کے راستے سے کمایا تھا وہ اسی طرح چلا گیا. یہ مال نصیب نہیں ہوتا. جو مال کسی کو دھوکہ دے کر، کسی یتیم کے ہاتھ سے کھینچ کر، کسی بیوہ کے مال پہ قبضہ کر کے، کسی مزدور کی دیہڑی کو روک کر، کسی کے پسینے نکلے ہوں اس کا حق روک کر، انسان کیا سمجھے گا کہ اس پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں. انسان تو بڑا کمزور ہے. آج دیکھیں بخار آیا ہوا ڈینگی، ایک مچھر کاٹ رہا ہے. ہسپتال جانا ہوا، دیکھا سب جگہ مچھر کی تصویریں لگی ہوئی. بڑا ہسپتال تھا، ہر جگہ تصویر ہے. یہ مچھر اس طرح کا ہے، پانی پہ بیٹھتا ہے، اس ٹائم بیٹھتا ہے، اس ٹائم اڑتا ہے، اس سے بچنے کی تدابیر یہ ہیں یہ ہیں. میں سوچنے لگا اللہ کی مخلوق میں سب سے چھوٹی مخلوق ہے مچھر. تو رب العالمین جب بندے کو سزا دینا چاہے ایٹم بم نہیں مارتا. یہ چھوٹا سا مچھر ایک ٹک مارا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. انسان اتنا کمزور ہے. اللہ کی ذات اصل طاقتور ذات ہے. تو 4 صفات حضور فرما رہے ہیں. پہلی صفت ہے حفظ و امانت، امانت کی حفاظت. دوسری بات صدق و حدیث، سچ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بیان فرما رہے ہیں صدق و حدیث، سچ بولنا. حضرات سلف کی زندگی میں سچائی تھی. آج کے ہمارے تاجر، آپ کو 100 میں 10% تاجر نہیں ملیں گے جو سچ بولتے ہو. معاشرے میں دیانتداری اور سچائی ختم ہو گئی. ذہن یہ بن گیا سچ بولیں گے تو بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے، سچ پہ چلیں گے تو کاروبار فروغ کیسے پائے گا، سچائی پہ آئیں گے تو بچوں کے لیے بینک بیلنس کیسے جمع کریں گے. گویا نظریہ یہ بنا خدا رسول جو کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. جو آج کا ہمارا ذہن بنا اس کی اہمیت ہے، اس لیے پھر وہ مال نصیب نہیں ہوتا. سلف میں سچائی تھی. تاریخ مدینہ دمشق میں سیر و اعلام النبلاء میں سلیمان بن عبد الملک ایک دن کسی معاملے پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے الجھ گیا. باتوں باتوں میں کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اعزار بند باندھنا میں نے شروع کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کیسے کہہ رہے تو نے جھوٹ بولا؟ یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا اس وقت سے لے کر آج تک میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا. ایسی سچائی کے ساتھ زندگی گزار کے گئے.
امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصمد، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ربعی بن خراش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف نے ان کے 2 بیٹوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا، بہت تلاش کیا، وہ بچے نہیں مل رہے تھے۔ کسی نے کہا ان کے والد سے پوچھو، ان کا والد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس سے پوچھو، اگر ان کو پتہ ہوگا وہ بتا دے گا۔ حجاج نے امام ربعی بن خراش رحمہ اللہ کو بلایا، حضرت آئے، کہا آپ کے 2 بیٹے کہاں؟ انہوں نے بتا دیے فلاں جگہ پر ہیں۔ حجاج نے اپنی فوج بھیجی، گرفتار کر کے لے آئے۔ حجاج نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا، مجھے نہیں پتا تو ہمیں تو پتہ نہ چلتا۔ حجاج جیسا ظالم آدمی جس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا، موت کے وقت جس کی جیل میں 20,000 سے زائد لوگ ناحق موجود تھے، جس کا ظلم و ستم مشہور تھا، تو یعنی جھوٹ بول کر اپنے بچوں کی جان بچا سکتے تھے۔ ہم 10 روپے کے لیے خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتے۔ یہاں 2 بیٹوں کی جان کا مسئلہ ہے، جن کا ایک بول ان کی اولاد کی جان بچا سکتا ہے، لیکن وہ وہاں بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حجاج کے دل میں محبت ڈال دی۔ حجاج نے کہا میں نے زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا، ایسا سچ بولنے والا کہ اگر یہ زبان سے جھوٹ بولتا ہمیں پتہ نہ چلتا، لیکن اس نے پھر بھی سچ بولا، ہم نے اس کی سچائی پر اس کے 2 بیٹوں کو چھوڑ دیتے۔ حجاج نے دونوں کو قتل نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدق و حدیث ہے کہ جس کی زندگی میں ہمیشہ سچائی ہو وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رہا۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ حسن خلیقۃ، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، خوبصورت اخلاق والا انسان ہو، اس کے لیے یہ بشارت آئی ہے حدیث میں۔ آج یہ صفت بھی بہت ناپید ہو گئی۔ آج ہمارے اخلاق اس کے ساتھ اچھے ہیں جس سے ہمارا مفاد وابستہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مفاد ہے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اگر کسی سے مفاد نہیں ہے اس سے بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ آج کتنے ہیں جو والدین سے بد اخلاقی کر رہے ہیں، بیٹی ماں سے بد اخلاقی کر رہی ہے، بیٹا باپ سے جھگڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہے، کتنے جو غریبوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ یعنی یہ زیور بھی آج مسلمان سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کا تعلق ہے، کوئی دولت مند پیسے والا ہے، مالدار ہے تو اس سے اخلاق سے پیش آتے، کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ کوئی اخلاق سے پیش نہیں آتا۔ اگر وہ اپنا سگا بھائی بھی ہے، ضرورت مند ہے، تو دیکھ کے رخ موڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر دے۔ سلف کی زندگی کیسی تھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ ایک شخص ان سے کہنے لگا، حضرت آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر آ کر کھانا کھائیں۔ اصرار کیا، حضرت چلے آئے، راستے میں گئے ساتھ لے کر گھر پہنچے۔ اب وہ حضرت کو آزمانا چاہ رہے تھے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ گھر لے کر گئے اور پھر کہا حضرت وہ تو میں گھر میں بتا نہ سکا، گھر والوں نے تو کوئی کھانا وغیرہ نہیں بنایا، تو پھر کبھی آپ آؤ گے تو پھر آپ کو کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے دعوت دی تھی، میں آ گیا، نہیں پکا کچھ نہیں۔ حضرت جانے لگے، جب گھر تک پہنچ گئے، اندر داخل ہوئے، پھر یہ آ گیا، کہا نہیں حضرت کچھ پکا ہوا تھا گھر میں، مجھے یاد نہ رہا۔ گھر والوں نے کہا نہیں تھوڑا سا اور بھی ہے گھر میں تیار ہے، تو حضرت چلو آتے۔ تو پھر اصرار کیا، حضرت پھر آ گئے۔ ابو عثمان حیری جب گھر میں پہنچے، پھر اس نے کہا نہیں وہ تو بچے کھا گئے حضرت، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت پھر آنے لگے، راستے میں آئے تو یہ قدموں میں گر گیا، حضرت میں آپ کے اخلاق جانچنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں دیکھا، آپ کو بلایا، پھر بھیجا، پھر بلایا، لیکن آپ کی پیشانی پہ کوئی بل بھی نہیں آیا۔ حضرت اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خوبی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے، اپنی طرف نہیں کرتے۔ فرمایا بھائی یہ بات تو کتے میں بھی ہے، بلاؤ تو آ جاتا ہے، واپس کرو تو چلا جاتا ہے، پھر بلاؤ تو آ جاتا ہے، یہ تو کوئی خوبی نہیں، آپ نے بلایا ہم آ گئے، آپ نے بھیجا ہم چلے گئے۔ اللہ ہمیں اخلاق عطا فرما دے۔ یہی ابو عثمان حیری راستے سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ اوپ پھینک دی، گھر میں چولہا وغیرہ جلایا تھا تو جو انگارے تھے، راکھ تھے، کوئلے پھینک دیے۔ ابو عثمان حیری کے ساتھ شاگرد بھی تھے، وہ سب غصے میں آگے، کہاں جا کر ہم ان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے شیخ پر اوپر سے راکھ پھینکی۔ شاگرد اس گھر کی طرف جانے لگے، حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑا، روک دیا، فرمایا بھائی ہم تو مستحق تھے، ہم گناہوں کی وجہ سے کہ جہنم کی آگ گرتی، یہ اللہ کا معاملہ ہے، راکھ گری ہے، آگ نہیں گری۔ مستحق تو تھے کہ آگ گر جاتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، چلو راکھ ہے، کوئی آگ نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ اس پر زندگی گزار دے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں جا رہے تھے تو سمندر میں سفر ہوتا رہا، ہوتے ہوتے اچانک، اب چونکہ
انہوں نے اپنے سر کا حلق کیا ہوا تھا، تو اللہ والے بزرگ تھے، اپنے ذکر میں تھے، کشتی میں نوجوان تھے، تو وہ سارے کھڑے ہو گئے، مذاق شروع کر دیا۔ جب کہیں تفریح ہوتی ہے تو کوئی نیک آدمی ملے تو اس کے ساتھ لوگ تفریح لگاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو ایک اٹھتا ابراہیم بن ادہم کے سر پہ مارتا، دوسرا اٹھتا حلق کیا ہوا ٹینٹ تھی، دوسرا مارتا، تیسرا مارتا۔ حضرت نے کچھ نہ کہا۔ ایک دم سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی، کشتی یوں ڈگمگا رہی ہے، قریب ہے کہ کشتی ڈوب جائے، سارے قدموں میں گر گئے۔ حضرت غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کی گستاخی کر دی، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دیں، لگتا ہے ایک موج آئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ابراہیم بن ادہم نے سر اٹھایا، کہا یا اللہ تو نے اپنی قدرت دکھا دی، اب اپنی رحمت بھی دکھا دے۔ قدرت دکھا دی، رحمت بھی دکھا دے۔ تھوڑی دیر گزری، پانی نارمل ہو گیا اور کشتی کنارے پر پہنچ گئی، سارے قدموں میں گر گئے۔ حضرت آج کے بعد گستاخی نہیں کریں گے، توبہ طائب ہو گئے۔ تو دیکھیں وہ کتنی بد اخلاقی سے پیش آئے، حضرت کتنے اخلاق سے پیش آئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک سمندر کے کنارے کھڑے تھے، نوجوان کشتی میں تھے، گزرے، گانا بج رہا تھا، طبلے بجا رہے تھے، رقص کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت بد دعا کیجئے ان کے لیے، کس طرح یہ رقص کر رہے، گانا گا رہے ہیں۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تو نے دنیا میں ان کو خوشیاں عطا فرمائی، یا اللہ آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دے۔ دنیا میں ان کو راحت دے دی، یہ اپنے انداز میں سمجھ رہے ہم لطف کر رہے، یا اللہ آخرت کی لطف بھی دے دے۔ دعا کرنی تھی، اللہ نے سب کے دلوں کو پھیر دیے، سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن و خلیقت۔ تیسری صفت، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اس کے اخلاق سب سے عالی ہوتے ہیں۔ تو کوشش ہو ہمارے اخلاق سب سے اچھے ہوں، کوئی گالی دے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ آج تو کوئی ایک دیتا ہے، ہم 4 گالیاں دیتے ہیں۔ کسی نے ایک مکہ مارا، ہم نے اس کو جواب میں کئی مار دیے۔ تو یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو برائی کرے اچھائی کرو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ۔ چوتھی صفت ہے جو رزق حلال پہ زندگی گزارے، لقمہ حلال کھائے، حرام سے بھی، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھی بات رزق حلال۔ تو جتنا زندگی میں رزق حلال ہوگا اس کے اثرات، ثمرات، برکات نظر آئیں گے۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حرام میں پڑے نہیں جائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے تو اولاد کو کیسے تعلیم دیں گے، بچوں کو کیسے لکھائیں گے، پڑھائیں گے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ رزق کی ذمہ داری میرے رب نے لی۔ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں واقعہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قبیلہ اشعریین کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اب جب یہ لوگ آئے تو ایک جگہ یہ لوگ ٹھہر گئے، تو اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا تو سوچنے لگے، ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دو کہ ہم لوگ آئے ہوئے فلاں جگہ ٹھہرے، اگر کوئی کھانے کا نظم بن جائے تو حضور ہماری طرف بھی بھیج دیں گے، کوئی ہدیہ وغیرہ ہو۔ اب جو شخص نمائندہ بن کر گیا تھا وہ کہتا ہے جب میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ہر چوپائے کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی۔ اس شخص نے باہر جب یہ آیت سنی کہ جب ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے تو پھر اللہ ہی ہمیں دے گا، تو میں کیوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں، بس اس نے کہا اللہ بندوبست کرے گا۔ یہ وہیں سے واپس آ گیا۔ قبیلہ اشعریین کے لوگوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضور کو بتا دیا تو آپ کے پاس کوئی ہدیہ آئے گا تو حضور بھیج دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا ایک شخص آیا اور بڑے ایک تھال میں بکرے کا گوشت تھا، سالن، شوربہ تھا، روٹیاں تھیں، وہ لے کر آئے اور ان اشعریین جتنے تھے قبیلہ اشاعرہ کے ان سب کو کھانا کھلایا۔ سب نے کھا لیے، کھانا پھر بھی بہت بچ گیا، تو انہوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے جائیں گے اور حضور کو جا کر کہہ دیں گے آپ نے ہدیہ بہت زیادہ بھیجا تھا، ہم سب نے کھانا کھا لیا پھر بھی بچ گیا۔ اب یہ لوگ جب لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بہت بھیجا تھا تو ہم سب نے کھایا پھر بھی اتنا بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا، یہ اللہ نے تمہیں رزق کھلایا، یہ اللہ نے تمہیں کھلایا، میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ جب بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا
چلا کہ اس شخص نے حضور سے یہ آیت سنی تھی، صحابہ کا ایمان تھا، یقین کی پختگی تھی، اللہ کا وعدہ ہے اللہ پورا کرتا ہے، تو واپس آئے، اللہ نے اس کو پورا کیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور چوتھی بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ رزق حلال پہ چلے۔ اگر یہ 4 صفات ہیں، اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، گویا دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ دیکھیں اللہ بندوبست کس طرح کرتا ہے۔ حیات الصحابہ میں واقع ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ گیا، جیسے ہی میں بیٹھا قضاء حاجت سے فارغ ہو کے اٹھنے لگا، اتنے میں ایک چوہا بل سے ایک دینار اس کے منہ میں تھا، چوہا وہ دینار پکڑ کے لایا اور حضرت مقداد کے سامنے ڈال دیا۔ اب یہ کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ چوہا گیا اور وہاں بل میں گیا، ایک دینار اور پکڑ کے لایا، منہ میں پھر رکھا۔ حضرت وہاں دیکھ رہے ہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 17 دینار سونے کے جو ہیں وہ یہ چوہا لے کر آیا، حضرت کے سامنے رکھا، آخر میں تھیلی بھی منہ میں پکڑ کے لا کے رکھ دی، مطلب تھا کہ سب دینار میں لے آیا ہوں۔ پھر وہ چوہا چلا گیا۔ حضرت مقداد نے وہ دینار اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اس طرح چوہا یہ لے کر آیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے، یعنی اللہ کی طرف سے غیبی نصرت ہے، اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے۔ تو ان کی گھر والی کہتی ہیں اللہ نے ایسی برکت ڈالی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تھا تب بھی ہمارے گھر میں چاندی کی بوریاں دراہم سے بھری ہوئی تھی، چاندی کی بوریاں دراہم سے بھری ہوئی تھی جب ان کا انتقال ہوا تب بھی، حالانکہ خوب لوٹاتے تھے، اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے، اللہ رزق دینے پہ آتا ہے چوہے کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آج ایمان کی کمزوری ہے، مسلمان کا عقیدہ یہ بنا کہ میرے مسائل دکان سے حل ہوں گے، کاروبار سے حل ہوں گے، میرے مسائل فیکٹری سے حل ہوں گے، خدا کی ذات سے ایمان ہٹ گیا۔ وہ اولاد کو بھی وہی سکھا رہا ہے کہ بیٹا یہیں سے سب کچھ ہوگا، مسائل کا حل اللہ کی ذات سے ہوگا، سونے اور چاندی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ مسائل کو حل کرے گا، اور رب العالمین کا یہ وعدہ اللہ حل کرتا ہے۔ جن کے ایمان کی پختگی ہوتی ہے اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ مسند بزار میں واقعہ ہے، ایک صحابی گزرے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باندھی تھی، غیر مسلم تھی، ایمان نہیں لائی تھی، عیسائی باندھی تھی۔ حضرت ابو امامہ اکثر نفلی روزے رکھتے تھے، گھر میں تنگ دستی بھی تھی لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت ابو امامہ کا روزہ تھا، یہ صحابی رسول ہیں، حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ ہے۔ تو ان کے پاس 3 دینار تھے، سونے کی 3 اشرفیاں۔ ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو، انہوں نے 1 دینار اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور آیا اللہ کے نام پہ دے دو، انہوں نے 1 اس کو دے دیا۔ پھر ایک آیا اللہ کے نام پہ دو، ابو امامہ نے تیسرے اشرفی اس کو دے دی۔ اب باندھی کہتی ہے میں یہ دیکھ رہی تھی، میں سوچنے لگی اس کے پاس تو صحابی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اور ان کا روزہ بھی ہے، افطاری کس سے کریں گے، اسباب کی دنیا میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب خاموش رہی کیونکہ اصل مالک ہے، ان کی مرضی ہے۔ اب کہتے ہیں انہوں نے آرام کیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے چلے گئے۔ اب یہ کہتی ہیں وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت قریب آ گیا، میں نے سوچا ان کا روزہ آئیں گے اور سامنے دسترخوان خالی ہو مناسب نہیں ہے، تو میں نے کسی سے تھوڑا سا قرض لے کر اور افطاری کا ہلکا پھلکا بندوبست کر دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے اب جب گھر آنے کا وقت ہوا تو ان کی خادمہ کہتی ہے میں نے سوچا جب حضرت آئیں گے تو پھر بعد میں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، تو میں جلدی سے ان کا بستر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ تو کہا جب میں بستر صحیح کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میں نے جیسے ہی تلائی اٹھائی، بستر ٹھیک کر رہی تھی، نیچے ساری سونے کی اشرفیاں تھیں، حالانکہ غیر مسلم ہے، یہ عیسائی باندھی ہے، ابھی اسلام نہیں لائی ہے۔ ابو نعیم اصفہانی بھی لکھتے ہیں جب اس نے اٹھائی تلائی تو ساری اشرفیاں ساری چارپائی پہ تھیں، انہوں نے جب اٹھا کر اس کو گنا شمار کیا تو وہ 300 سونے کی اشرفیاں تھیں، 300 انہوں نے تھیلے میں ڈالی۔ پھر سوچنے لگی ہو سکتا ہے اتنی بڑی رقم تھی، تبھی حضرت ابو امامہ نے اللہ کے راستے میں دیا، لیکن پھر کہنے لگی اگر ہوتی تو مجھے تو پتہ چلتا، میں تو گھر کی عورت ہوں، میرے سامنے تو سب حالات ہیں، حضرت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ جب حضرت افطاری کے لیے گھر میں داخل ہوئے دیکھا دسترخوان بچھا ہوا تھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، تو پوچھا یہ کہاں سے آیا، انہوں نے بتا دیا کہ میں نے 2 درہم قرض لے کر یہ افطاری کا بندوبست کیا، لیکن آپ بتائیے آپ کے پاس اتنی بڑی رقم تھی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، گھر میں کوئی آتا لے جاتا اس طرح۔
حضرت ابو امامہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں جو 3 دینار تھے وہ تو میں نے تمہارے سامنے 3 فقیر آئے میں نے ان کو صدقہ کر دیے، اللہ نے 3 دینار کے بدلے 300 دینار عطا فرما دیے، اللہ کے نام پر دیے 3 دینار، رب نے واپس کیے 300 دینار، سونے کی اشرفیاں، جتنا مال حلال کا ہوتا ہے، اعتقاد اور یقین پختہ ہوتا ہے، ضرورت مند ہو کر خدا کے نام پہ دیتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، رب العالمین کا بدلہ اسی طرح واپس ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا معاملہ رکھتا ہے۔ جب اس باندی نے دیکھا واقعی ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ نے اتنی دی، اس نے اسی وقت زنار گلے میں ڈالی ہوئی تھی، یہ عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے صلیب کا، اس باندی نے وہ نشان کاٹا، جسم پہ نشانات تھے اس کو مٹایا، کہ حضرت کلمہ پڑھائیے، حضرت نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ عیسائی باندی وہی مسلمان ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا، ابو نعیم لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، کل تک جو عیسائی لڑکی تھی اب ایک بہترین عالمہ اور معلمہ تھی، اور وہ لوگوں کو دین سکھاتی، قرآن سکھاتی تھی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے، تو یہ 4 صفات ہیں، اگر یہ زندگی میں آ جائیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں آ گئیں۔ تو یہ 4 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ تو حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی ہے حفظ و امانت، امانت کی حفاظت۔ نمبر 2 صدق و حدیث، زندگی میں سچائی۔ نمبر 3 آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن و خلیقت، اچھے اخلاق۔ نمبر 4 عفت فی طعمت، رزق حلال۔ بس یہ 4 چیزیں زندگی میں آ جائیں، گویا دنیا اور آخرت کی خوبیاں ہمیں مل گئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔